صاحب رہن دو آج ہی چل رہا پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمدللہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان اللہ. کاروبار تو ہاتھ دیاں انگڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ.
کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور سبحان اللہ جڑا حق نہیں مندا ہے درمو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ توجہ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا سبحان اللہ اور جس راتی سنغار دے اندر دوویں محبوب پیارے اڈی صدیق اکبر دیتے کئی ڈنگ ناگ نے مارے آتے بیخ کے آنسو حضرت پوچھیا کیوں رونا یار پیارے ناگ کالے نے ڈسیا مینو پیا صدیق عرض گزارے آتے فوراً لب حضور نے لایا آتے مک گئے روڑے سارے سبحان اللہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ جاگ رہے ہو انشاءاللہ تھوڑا جا بولو گے بڑا اے جڑا صحابہ ہے نا صحابہ یہ تسی کہنا ہے کہو گے نا انشاءاللہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ تسی تے کہندے تسی بولنا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں بہتا بھی جور نہ لوائیے مجھے پورا گھنٹہ پہ ہے اگے بھی بولنا پڑنا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آدم امام کائنات
امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور اعلیٰ واسط 2 سال قبل ایک دوست نے کھانا پکایا، دعوت کی تھی، میں چلا گیا۔ جدو میں اتھے پہنچیا، گاڑی جو باہر نکل لگا تو انہیں آپ گیٹ کھولیا، میں باہر نکلیا، سلام دعا تو بعد میں نے کہندا ہے جی تسی میرے واسطے دعا کرنی۔ بس اگے انہیں بھی نہیں پوچھا، انہیں بھی گل نہیں کی تھی، وہ بھی نہیں کی۔ کھانا کھاتا، واپس آیا، پھر جب میں گاڑی چ بیٹھ لگا پھر گیٹ کھولا، بہندیاں بہندیاں پھر کہندا ہے جی تسی میرے لیے دعا کر۔ میں پوچھ لیا بھائی کادی دعا؟ کوئی پریشانی اللہ پریشانی دور کرے، اولاد نہیں اللہ تین اولاد دے، بیٹیاں ہی بیٹیاں نے اللہ بیٹا دے، کادی دعا؟ انہیں کہا جی سارا کچھ ہے، بیٹے نے بیٹیاں نے، شفا، اللہ کا بڑا شکر ہے، سب کچھ ہے۔ تسی بس میرے واسطے اے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں نے خواب اندر نبی پاک دی زیارت کروا دے۔ کتنی سونی دعا ہے۔ تو میں سوچن بہ گیا، میں ہوں میں یہ دل ہی کراں کہ آپ دل ہی کراں، دعا ہی ایڈی ویڈی۔ تو میں ایک گل دا حساب لایا کہ یار تسی ویکھو اسی دعاواں کروانے ہیں، صدقے کرنے ہیں، خیرات کرنے ہیں کہ سانو محبوب دی زیارت ہو جائے۔ آج چھوٹے چھوٹے ہوتے سن تو ایک گل مشہور سی بھی جڑا بندہ جمعرات والے دن سورۃ الکوثر جڑی ہے وہ 1000 باری پڑھ لوے نا تو نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہو جائے۔ وہ تو سن دے گل یہ دی قرآن حدیث سے بھی اصل کوئی نہیں۔ بہرحال ایسے اور بھی بڑے وظائف لوگ دس دن ہے کرو ہے کی کچھ کرنے، دعاواں کروانے ہاں، صدقات کرنے ہاں، خیرات کرنے ہاں، سب کچھ کرنے ہاں کہ نبی پاک علیہ السلام دی خواب اندر ایک بڑی زیارت ہو جائے۔ لیکن ہوندا اے وے کہ زندگی گزر جاندی ہے لیکن سونے دا دیدار نہیں ہوندا۔ تسلیہ نہ یارو سانو ساری زندگی چ ایک باری بھی دیدار نہیں ہوندا۔ قربان جاواں صحابہ تو جڑے ایک ایک دن وچ کئی باری دیدار کریا کرتے۔ زور پڑھنا ہے دیدار ہو گیا، عصر پڑھنا ہے دیدار ہو گیا، مغرب پڑھنا ہے دیدار ہو گیا، عشاء پڑھنا ہے دیدار ہو گیا۔ کدی کدی نبی پاک نے فرمایا تمام مکانکم صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، آج تمہیں ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ نبی پاک منبر تے تشریف فرما ہو جانا، نالے سونے دیاں گلاں سننیاں، نالے ایکسٹرا زیارت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یارو صحابہ دی عظمت تو قربان جائیے جڑے ایک ایک دن وچ کئی باری زیارت کردے سن۔ اور صحابہ سارے ایک پاسے، میں صدیق دی شان تو صدقے جاواں جنہیں سونے دا دیدار سونے دا چہرہ چوڑی وچ رکھ کے کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ صدیق تیرے مقدرات کی صدقے جائیے۔ کسی نے نبی پاک کو کوئی انجدہ صحابی نے نا کسی نے یکدم ایکو نے تو نہیں نہ ویکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا نا صدیق کو تیرے دل دی خواہش ہے؟ آیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے سنیا میرے دل کی ایک تمنا ہے ان نظر الى وجہ رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے بس میں تم تک دا ہی رہا،
میں تکدا ہی رہا. پتہ نہیں کیڑے انداز اندر صدیق نے آکھیا ہے, پتہ نہیں کیڑی کھو تے کیڑے درد تے دل دی کیڑی کڑومبڑ چ گل کیتی ہے. اللہ میں ایڈی پسند لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ, ساری دنیا سب تو الگ تھلگ کر کے میرے نبی نو غار ثور وچ پہنچا کے صدیق دی گودی چ سر رکھ کے آکھیا لے صدیق راج راج تکی آ. سبحان اللہ. اسی تیریاں خواہشاں پوری نہ کر. ہائے ہائے با صدیق تیری عظمت تو صدقے جا. تیری صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں. جس نکر چ سر دے کے آپ دے مقدرہ نو رواں. ساڈی زندگی چ تینوں برا کہنا سی لوکاں. واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں تے کلیاں بہ کے ٹکراں مار کے رواں. اسی زندہ پھرنے ہیں تے صدیق نو تبرہ ہو رہے. اسی زندہ پھرنے ہیں تے صدیق نو چوکاں دے وچ لوگ گاڑاں پکڑ کس صدیق نو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے سارے امتی قیامت دیاں قداں تک جڑا آخری امتی تے مومن جمنا تے پیدا ہونا ہے, ساری دنیا دے مومن انہاں دا ایمان ایک پلڑے چ پا دیو. صدیق دا ایمان کلے دا ایک پلڑے چ پا دیو. پوری دنیا دے مومن رل کے صدیق دے امام دا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صدیق جے دے تو امام سانو لبے ہے. ساڈے کڈے مقدر ہوئے نے, ساڈے کان بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ اسی مر کیوں نہیں جاندے؟ دعا کرو اللہ رب العزت صدیق دی محبت دل وچ پیدا کر دے تے جڑے ظالم بے راہی دا شکار نہیں اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما. صدیق نہ بغض رکھنا پھر جینا کادا. وجہ صدیق دے بارے تبرہ کرنا پھر زندگی کادی نہیں پھر دے ہو کادی زندگی. اس صدیق دے متعلق او صدیق جدی عظمت تو صدقے تے قربان جائیے. میں پڑھیا ایک حدیث اندر قیامت کا دن ہوگا, خالق کائنات کا غیظ و غضب جلال اب درجے پر ہوگا. دنیا کپ کپا رہی ہوگی, نبی گھٹنوں کے بل گر رہے ہوں گے, کسی دی جرت نہیں پے گی رب دے سامنے آن دی. قرآن کہندا ہے یوم یجعل الولدان شیوا, حالت ہوئے گی بچے بھی بڑھے ہو جان گے. قرآن کہندا ہے حاملہ اونٹنیاں اپنا حمل گرا دیں گیاں. اتنا رب دا روب تے جلال ہوئے گا. اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب میں تیری امت کے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کرتا ہوں, لاؤ اپنی امت کو. تے میرے نبی پاک صدیق دی باں پھڑ کے اگے کر دیں گے. صدیق نو ویکھ کے رب دا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے. وہ آج دا ایمان ثابت کرا میں. وہ صدیق جڑا دنیا تو گیا تے کفن بھی پرانا پا کے گیا, آج میں ثابت کرا کہ اس صدیق نے باغ فتح نہیں کھاتا. شرم تے نہیں آتی. جس صدیق نے اپنی زندگی دی ساری کمائی محمد دی مسند نو سجان تے لا چھڈی. جدو لوگ اپنا مال چک کے لکا لیتے سن کملی والے تو, صدیق نے مال بھی پیش کیتا, صدیق نے بیٹی بھی پیش کیتی, صدیق نے تن من دن بھی قربان کر دیتا. اور صدیق فتح کھا گیا. شرم تے نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے, ہم کمزور ضرور ہیں, ہم ناتواں ضرور ہیں, میں مانتا ہوں کہ بے بس ہیں, لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے دل اندر ایمان ہجے موجود ہے, ساڈے سینے دے اندر صحابہ دی محبت ہجے موجود ہے. اور انشاءاللہ تھوڑے ہوئے پھر بھی کم ہاں, پھر بھی
پاکستان تے ایک اہل حدیث بھی زندہ رہے گا، ایک کملی والے کا دیوانہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ دی عظمت تے جھنڈے لہراتے رہاں گے اور صدیق تے منکران للکار دے رہاں گے اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کی کہہ رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نے؟ رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، والذین معہو جڑے انہاں دے نال رہن والے نے او کون نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے بڑے گرم نے، کافراں واسطے بڑے تگڑے نے، کافراں واسطے بڑے مستعد نے، کافراں واسطے بڑے غصے والے، کافراں والے بڑے نفرت والے، کافراں واسطے بڑے جلال والے۔ اگے آکھیا رحماء بینہم، آپس اندر محبت کرن والے، آپس اندر پیار کرن والے، ایک دوسرے دا درد بنڈن والے، ایک دوسرے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والے، ایک دوسرے دے غم نو بانٹ لین والے، ایک دوسرے دیاں پریشانیاں نو اپنیاں پریشانیاں سمجھن والے، آپس اندر پیار کرن والے۔ جے تو توجہ کرے میں مانا ذکر آنگا رحماء بینہم، شادی جناب علی دیئے خرچہ میرے عثمان دائے، رحماء بینہم شادی جناب علی دیئے گواہ عمر فاروق پہ بن دینے، رحماء بینہم شادی مولا علی دیئے براتی جناب صدیق اکبر پہ بن دینے، رحماء بینہم جو اور توجہ کریں تے میں جی کہاں گا رحماء بینہم صدیق اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم فاروق اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عثمان اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم ابو ہریرہ اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم عبداللہ بن عباس والی بھائی بھائی، رحماء بینہم بلال اور علی بھائی بھائی۔ اور تنوں بولنا پہ گا بول سب ترا باتیا، رحماء بینہم معاویہ اور علی بھائی 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 بھائی۔ اللہ اللہ آپ تصویج بھلا دی بار بن گئے۔ جی آپ کو سبحان اللہ۔ یار تم نہیں بولنا، بولے دادا چاہ پہیے
تم چاہ بڑی پیاری چاہ سی ماشاءاللہ جنہیں بڑھائی اللہ دے کاروبار چ برکت ہے اللہ اللہ آپس وچ پھلاں چوڑ پکے کوئی او چوڑ پکے اللہ 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 آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر دی دیکھ کے حیران ہو گئے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے امارت سخیب دیاں دیکھو قربانیاں امارت سخیب دیاں دیکھو قربانیاں تین یتو جنہاں نے ہے باریاں جوانیاں تین یتو جنہاں نے ہے باریاں جب آج جوان بڑے آئے نے میں دیکھ رہا جوان بڑے بیٹھے نے اے جوانوں اے جوانیاں تہاڈیاں کتھے رڑدیاں پیاں نے کوئی ٹک ٹاک تے پنگے لیندیاں جوانیاں برباد پیا کردا ہے کوئی پیریڈ تے جوانیاں برباد پیا کردا ہے کوئی فیس بک تے جوانیاں گل پیا کردا ہے اور کوئی جناب پیکج لا کے ادھی راتی نکر تے سر دے کے فون سن کے جوانیاں برباد پیا کردا ہے اور جوانوں جوانیاں برباد نہ کرو اے ویکھو جوانیاں دی قدر کرنی ہے تینج کرو جے اگر قربان کرنیاں تینج کرو کیویں اللہ 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 امارت سخیب دیاں دیکھو قربانیاں امارت سخیب دیاں دیکھو قربانیاں دین یتو جنہاں نے ہے باریاں جوانیاں دین یتو جنہاں نے ہے باریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں دے اعلان ہو گئے اللہ 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 پھر برکت پڑی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه مفسرین فرماتے ہیں اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ دی ایک صفت دا ذکر کیتا ہے پہلے جناب صدیق دا ذکر پھر جناب عمر فاروق دا ذکر پھر جناب عثمان دا ذکر پھر مولا علی دا ذکر پھر جملہ صحابہ دا ذکر میرا تعلق پہلے جملے دے نال میں تھنگا لگے لے جاواں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ دے رسول نے تے پہلی صفت کیڑی ہے والذین معه جڑے آپ دے نال رہن والے ہر وقت نال رہن والے سفر اندر نال حضر اندر نال یار دلاکاراں وچ نال مداراں وچ نال لینا وچ نال راتاں وچ نال اور مینوں کتھے یاد آئے حضرت علامہ احسان دائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کائنات کے لوگوں میں نے جناب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے آپ کی سیرت میں جو نمایاں نظر آئی بات وہ یہ ہے میں نے آپ کی زندگی کا ایک موقع بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جب اللہ کے پیغمبر اپنے گھر سے باہر ہو اور صدیق پیغمبر کے ساتھ نہ ہو آپ کی پوری زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے اگر میرے پیغمبر سفر میں تو صدیق سفر میں اگر نبی پاک حضر میں تو صدیق حضر میں اگر کملی والا مکے میں تو صدیق مکے میں اگر نبی پاک مدینے میں تو صدیق مدینے میں اگر نبی پاک جہاد میں صدیق جہاد میں اگر نبی پاک کسی اور جگہ صدیق وہاں موجود ہے آج نبی پاک مزار میں صدیق آپ کے ساتھ مزار میں اور فرمایا کرتے تھے کل قیامت کا دن ہوگا صدیق نبی پاک حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہو اللہ 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 بابا جی تو میں خوش ہوں بابا جی دوبارہ ذرا صدیق اکبر دی شان دا نعرہ لا زندہ باد
کیسا ہوگا. اللہ 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 میں قربان جاواں صدیق ہر تھا پیغمبر دے نال نال بولو ہر تھا پیغمبر دے نال 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 نال. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو نال جوڑ دیتا ہے صدیق اکبر دے. یہ رب دی مرضی ہے, جوڑی رب نے بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ میرے پیغمبر دے نال صدیق نو جوڑے ہے. جدو نبی پاک ہجرت تے جان لگے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی طرف حکم ہویا. صحیح البخاری وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر سحر دوپہر دے وقت جناب صدیق دے کول چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اس وقت اللہ دے نبی کدی ساڈے گھر وچ نہیں سی آیا کردے, صبح وقت آندے یا شام وقت آندے, لیکن جنہ دے پیغمبر دوپہر دے وقت آئے نے نا. میں اپنے والد محترم نو دسیا بابا نبی پاک آئے نے. جناب صدیق کہتے نے اس وقت اللہ دے پیغمبر دانا دسدا ہے کو معاملہ نواں ہے جو اللہ دے محبوب پیغمبر اس وقت آئے نے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے نا تے نبی پاک فرماتے نے صدیق میں تیرے نال کوئی گل کرنی ہے, خاص گل کرنی ہے پردے دی رات دی, لہذا اتوں باقیاں نو پراں کر دے. تے جناب صدیق کردا کردے نے سنیا پراں کینوں کرنا ہے, ایتھے بیگانہ تے ہے کوئی نہیں, یہ سارے تواڈے آپ دے نے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق سارے صدیق دا پورا گھرانہ ہی رازدان ہے, پورا گھرانہ صدیق دا میرے پیغمبر دا رازدان ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت جان دا حکم دے دیتا ہے. جناب صدیق رون لگ پے. اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے صدیق روندا کر دو پہ آئے سونیا میرا بھی دل کردا سی میں تواڈے نال جاواں. تے نبی پاک مسکرا کے فرماتے نے صدیق اللہ نے مینوں ہجرت تے جان دا حکم دے دیتا ہے تے تینوں نال لے کے جان دی تاکید کر دیتی ہے, تینوں نال لے کے جان دی تاکید کر دیتی ہے. آکھی آئے سونیا کلیا نہیں جانا, صدیق نو نال لے کر کے جانا ہے, صدیق نو نال لے کر کے جانا ہے. اللہ 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 جدو رب جوڑی دیتا ہے, جدو رب نے جوڑی جوڑ دیتی ہے پھر میں کیوں نہ محبت نال اس جوڑی دا جوڑے جوڑ دیواں. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو, ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو, ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو, ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو. کندیاں تی جس ہے چایا, کندیاں تی جس ہے چایا, نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا, نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا, وہ بچ غار دی پچایا میرے سونے نبی نو. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں. اللہ تیزی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ. سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈاچیاں پہلے تیار کر رکھیاں سن, ڈاچیاں لے کر کے چل پہ سفر کر دیا غار ثور تے پہنچے نا. اور غار ثور تے چڑھائی چڑھنی ہے, چڑھائی بڑی زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام جڑے لوگ کہہ رہے وہ جانتے ہیں آج بھی وہ چڑھائی بڑی خطرناک محسوس ہوتی ہے, آج بھی وہ بڑی ہائٹ ہے. قربان جاواں صدیق تواڈے امام تو. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چڑھن لگ پے, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی چڑھن لگ پے. صدر آبادیہ گل سنی, گل محبت دی پیار دیا گئی ہے. چڑھدیاں میرے پیغمبر اور اوڑی پیر رکھن لگ پے, آہستہ آہستہ پیر رکھن لگ پے.
حضرت صدیق کردا کردے نے سونیا خیر ہوے بڑے آرام آرام نال پیر رکھن لگ پے او وجہ کی ہے فرمایا صدیق چڑھائی چڑھ چڑھ کے بے خالد کی بن گئی ہے تے میرے صدیق تڑپ گئے تے تڑپ کر کے کی کہندے نے ترجمہ کرن والا ترجمہ کردا ہے چڑھائی چڑھ جا میرے پیغمبر دے پیراں تے برم پے گئے میرے پیغمبر دے پیراں تے سوزش پے گئی ہے نا کہ حضرت صدیق میرے پیغمبر دے پیراں ول ویکھ کے فرماندے نے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے وا صدیق تیری محبت تو صدقے جاواں وا صدیق تیرے پیار تو صدقے جاواں صدیق دیوانہ صدیق صدیق پروانہ صدیق صدیق وفادار صدیق صدیق جان نثار صدیق صدیق کملی والے دا مرید صدیق صدیق پیغمبر دا غلام صدیق صدیق پیغمبر دا یار صدیق صدیق مومن صدیق صدیق جنتی صدیق صدیق پیغمبر دا رازدان صدیق صدیق پیغمبر دا ہم نوانا صدیق رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اگر رب دی زمین تے صدیق مومن نہیں پھر کوئی مومن نہیں رب دی زمین تے صدیق جنتی نہیں پھر کوئی جنتی نہیں رب دی زمین تے صدیق نبی نال مخلص نہیں پھر کوئی مخلص نہیں رب دی زمین تے صدیق اندر شک ہے پھر دین اندر شک ہے جب صدیق اندر شک ہے پھر کتاب اندر شک ہے جب صدیق اندر شک ہے پھر یاری اندر شک ہے تینوں شک ہوئے گا میرا ایمان ہے وے صدیق دا ایمان بھی پک کے صدیق دا جنت جانا بھی پک سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدیق زندہ باد زندہ باد اللہ 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 توجہ کرنا صدیق دا جنت جانا پک کے بولو جنت جانا پک کے رولے پے ہوئے نے اور ہون کے رولیاں چلا دے فضل نال سانو پک کے سانو شک کوئی نہیں اللہ 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 توجہ کرنا میرے صدیق کی کہندے نے او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے ہن کس لئی کندے میرے میں بن جاواں سواری میں بن جاواں سواری ساڈی عدل تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی عدل تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا دراؤ ہجرت دا سفر ہو رہا ہے جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کو اٹھا لیا کندیاں تے چک لیا چک کر کے میرے پیغمبر نو غار اندر لے گئے غار کے اندر داخل ہو گیا جناب صدیق کملی والے نو دروازے دے کے کھڑا کر دیتا محبوبہ تسی یہ کھڑے ہو جاؤ میں اندر جانا ہوں اندر دا ماحول چیک کر کے آنا ہوں معاملات دیکھ کر کے آنا وے کر کے آئے صفائی کر دیتی سارے معاملات درست کر دیتے درست کر کے جناب صدیق نے انج کر کے جناب سارے انتظامات کر کے جناب صدیق بیٹھ گئے عرض کر دینے محبوب اندر آ جاؤ نا میرے پیغمبر دا تشریف لے کر کے چلے گئے فرمایا سونیا بستر حاضر ہے آرام فرما لو بستر حاضر ہے آرام فرما لو میرے آقا فرماتے نے صدیق کیویں سونیا میری گود وچ اپنا سر مبارک رکھ لو نا میرے پیغمبر نے گود اندر سر رکھیا جناب صدیق اکبر دی گود وچ میرے پیغمبر دا سر آ گیا اللہ دے پیغمبر آرام کر لگ پے سو گئے جناب صدیق غور نال میرے پیغمبر دا مکھڑا تکن لگ پے میرے پیغمبر دے چہرے تے نظراں پان لگ پے اپنے دل دیاں مراداں پوریاں کر لگ پے دل دیاں تڑپاں جناب صدیق پوریاں کر لگ پے میرے پیغمبر آرام کرتے نے پے آرام کردیاں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیڑی تے ڈنگ ماریا کنے ایک گل ویسے ثابت ہوئی جناب صدیق دی ایڑی تے ڈنگ ماریا کالے ناغ نے
پتہ لگا جنہیں مرضی ڈنگ مارے رہنا صدیق دی اڈی تھلے ہی جنہیں مرضی ڈنگ مار لے رہنا صدیق دی رہنا اڈی تھلے ہی اڈی جو نہیں نکلن دینا رب نے اللہ اللہ میں قربان جاواں جنہیں مرضی ڈنگ مار لے رہنا صدیق دی اڈی تھلے گے رہنا صدیق دے پیراں تھلے گے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دے اوتے جناب صدیق دیاں اکھاں تے نکلن والے آنسواں دے قطرات گرے میرے نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے فرمایا صدیق کی یہ سارا واقعہ سنایا میرے پیغمبر نے لب کر کے لگا دیتا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیتے فضل کر دیتے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق میں تے سو گیا سا گل سنیا جے میں تے سو گیا سا آرام کرن لگ پیا سا میں تے فریش ہو گیا وا میری تھکاوٹ لتھ گئی ہے صدیق تو ستا بھی نہیں تو آرام بھی نہیں کیتا دس تیرا کی حال ہے فرمایا محبوبہ میری تھکاوٹ تے بالکل لتھ گئی ہے میں تے فریش ہو گیا ہاں فریش اپ ہو گیا ہاں میں تے بالکل فریش ہو گیا ہاں صدیق تو فریش کیویں ہو گیا ہے صدیق تیری تھکاوٹ کیویں لتھ گئی ہے دیوانہ اینو کہندے نے پروانہ اینو کہندے نے غلام اینو کہندے نے چاند نثار اینو کہندے نے منن والا اینو کہندے نے پڑھ والا اینو کہندے نے اللہ تے صدیق کردا کردے نے سونیا تسی سو گئے تہاڈی تھکاوٹ سو نال لتھ گئی ہے میری تھکاوٹ تہاڈا مکھڑا تک نال لتھ گئی ہے تہاڈا چہرہ تک دریا تھکاوٹ لتھ گئی ہے نو دیوانہ کر اللہ اکبر اجے گلاں باتاں ہوندیاں پئیاں سن تے رولا پے باہر کھڑکا شروع ہو گیا کھڑکا پتہ لگا کھڑکا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا جا تر کے گیا کار دے دروازے دے کے جا کے کی ویکھیا سونیا مکے دے کافر آ گئے نے کافراں نوں صدیق دا تے نبی دا کٹھا بہنا چنگا نہیں لگا کافر مگر کیویں دے کافر نے سبحان اللہ اللہ کافرانو صدیق دا تے نبی پاک دا کٹھا بہنا چنگا نہیں لگا کافر آ گئے مگر تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کردے نے سونیا پڑے گئے کافر آ گئے نے تے جے انہاں دے وچوں کسے کنے تھلے نظر مار لئی اپنے قدماں ول ویکھ لیا آپا پکڑے جاواں گے پھڑے جاواں گے سونیا کافر پکڑ لین گے تے میرے پیغمبر فرماتے نے لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا صدیق سونیا گل کی فرمایا صدیق اپا تو نہیں تین اللہ سونیا گل کی فرمایا صدیق ایک میں ایک تو ایک عرشا والا رب بھی ساڈے نال تے جے نال رب ہوے جے نال عرشا والا پروردگار ہوے جے نال خالق ہوے جے نال مالک ہوے او دا کی بندا ہے اول حمد خدا دیتائی اول حمد خدا دیتائی ات جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہرے دا صدیق ساڈے نال رب صدیق ساڈے نال رب جدھر صدیق ہے ادھر نبی ہے جدھر نبی ادھر رب ہے ادھر رب ہے تے جدھر رب ہے ادھر رب ہے جدھر صدیق ہے ادھر نبی ہے تے جدھر نبی ہے ادھر رب ہے جدھر رب ہے ادھر سب سمجھ آ گئی گل دی سارا کچھ ساڈے حال ہے ادھر نے رہی نہیں رہا
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پھر مینوں کہہ لین دے مدنی دے بعد راہ پر صدیق مننا پوسی 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 حضرام دے وچ بھی نالے سفرام دے وچ بھی نالے حضرام دے وچ بھی نالے سفرام دے وچ بھی نالے خارام دے وچ بھی نالے مزارام دے وچ بھی نالے خارام دے وچ بھی نالے مزارام دے وچ بھی نال دشمن صدیق دے نو پٹ پٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد راہ پر صدیق مننا پوسی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر بچھانا دراؤ میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا اللہ اکبر حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قانون ہے اللہ دی زمین تے جننے بھی نبی آئے نے ناؤ ہر آن والا پیغمبر ہر آن والا رسول اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق کردا ہے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دی بشارت دیتا ہے کہتا ہے میں آیا ماں تے میرے تو پہلے جڑا پہلے نبی آیا وہ سچا نبی گئے تے میں سواب تے آیا میرے تو بعد بھی ایک نبی آئے گا اللہ دی زمین تے آن والے ہر نبی نے کام کیتا اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے فرماتے نے اپنی قوم دے لوگانو اے میری قوم دے لوگ میں آوا کیوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد مصدق لما بین یدی میرے تو پہلے جڑے نبی آئے میں انہاں دی تصدیق کرنا جڑا میرے تو بعد نبی آیا او دی بشارت دینا کی بشارت دینا اسمہ احمد کو سبحان اللہ اسمہ احمد احمد میرے نبی دا نام ہے جدو میرے نبی دا نام احمد آوے وہ تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیدا ہے اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لاکھ درود تے لاکھ سلام لاکھ نہیں کروڑ درود کروڑ سلام ارد درود عرب سلام خرب درود خرب سلام لا تعداد درود سلام لائق شاہ مدینہ وہ جس دے نام نو سن دیاں پڑھ دیاں جس دے نام نو سن دیاں پڑھ دیاں ٹھر دے جگر تے سینہ جس دے نام نو سن دیاں پڑھ دیاں ٹھر دے جگر تے سینہ شدہ مدہ زبرہ زیرہ شدہ مدہ زبرہ زیرہ سب شانی ہوتی بچے آیا اما لوکا قدر نہ کائی کئی خاصا رمضان پایا اکبر اللہ اسمہ احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا خدا نام احمد ہوئے گا یعنی حضرت عیسیٰ میں بطور مثال پیش کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق فرما دیتی اپنے تو بعد اندران والے نبی دی بشارت دے دیتی اور جناب عیسیٰ تو بعد جس نبی دی بشارت دیتی انہاں دا نام کی ہے محمد یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دنیا تے آ گئے نے اور نبی پاک آ گئے نے تے نبی پاک تو بعد نبی
نبی کوئی نہیں آنا ہن کون ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نبیاں دی تصدیق تے کر دیتی اللہ اکبر اللہ میرے نبی تو بعد ہن نبی کوئی نہیں آئے گا اور میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کی زمین تے ہر نبی نے تو کم کیتے اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق اپنے تو بعد اندر آنے والے دی بشارت میرے نبی آ گئے اور نبی آنا کوئی نہیں میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی دی تصدیق واسطے نبی نو بھیجی آئے اور آمینہ تے درے یتیم دی تصدیق واسطے رب نے صدیق بھیجی آئے میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا صدیق کرے گا والذی جاء بالصدقی والذی جاء بالصدقی والذی جاء بالصدقی وصدق به اولئک هم المتقون اچھا میں نے ایک گل دس صدیق حضرت جڑا کافر حضرت صدیق کو آیا یہ نام ہونے تمہیں پتہ لگ جائے ایک کافر ایسے نا پتہ لگ ہی جاتا ہے جڑے چنگے بندے خیال لے دینے کا حضرت صدیق اکبر دے کول کافر آیا آخر تینوں گل سنا میں سنا آخر ایک بندہ جو آکھے میں راتوں رات گیا وا بیت المقدس کے اندر میں راتوں رات گیا وا پہلے آسمان تے میں راتوں رات گیا وا دوسرے آسمان تے تیجے چوتھے پنجویں ستویں تے سدرۃ المنتہا تے پھر میں واپس بھی آ گیا وا رات پوری تے اندر نہیں رات دے تھوڑے جے حصے وچ گیا وا تے پھر میں واپس آ گیا وا اللہ اکبر اللہ بھلا دسنا صدیق جے کو بندہ ہے گل کبے تے گل منن وچ آندی ہے کہ نہیں آندی ہن میں تانوں پوچھنا ویسے کافر دا نام کی ہے سمجھو کہ سانو کافراں دا پتہ نہیں اسی کافراں تو بڑے واقعہ ساڈے نکے نکے بالاں نوں نہیں پتہ بھی کافر کون ہے دسو گا بھلا اس کافر دا نام کی ہے ابو جہل میں اودوں دی گل کرنا تسی خرید ہاں بڑی سیدھی سیدھی گل اچھا توجہ اس کافر دا نام ابو جہل ہے ابو جہل کہندا ہے صدیق رات دے کچھ حصے دی اندر بیت المقدس جانا ستے آسمان پھرنا سدرۃ المنتہا تے جانا جنت دا رخ دیکھنا گل منن چوندی ہے کہ نہیں ہوندی حضرت صدیق فرماندے نے منن چ تے کوئی نہیں ہوندی گل تے نہیں منن اندر ہوندی تے کافر خوش ہو گیا کافر جی بولو کافر خوش ہو گیا بولو کافر خوش ہو گیا کافر ملاکیاں مار لگا میرا کام بن گیا میں صدیق نو نبی تو اے شروع تو کوشش ہے صدیق کو پیغمبر سے جدا کرنے کی کافر کی پرانی کوشش ہے خوش ہون لگ پیا بڑا چنگا کام ہے ہن تے صدیق پیغمبر تو وکھرا ہویا ہی ہویا تے مت مار کے موڈے تے ہاتھ کندا صدیق جان میں گل کنے کہیے اخے کنے کہیے اخے گل تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے پاس صدیق صدقے جاواں جناب تے صدیق نے بھی رکھ کے ہاتھ ماریا تے موڈے تے پر میں گل سن کافرا اے گل تو کمے تے غلط ہے اے گل میں کما تے غلط ہے اے گل مکے دا کو بندہ کمے غلط ہے مدینے دا کو بندہ کمے غلط ہے حتیٰ کہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین اسمان دا کوئی بھی بندہ کہہ دے غلط ہے پر یہ گل تے نبی پاک کہہ دے دے تو بڑا سچ کوئی نہیں ہو سکتا بولتی بند کافر دی بولتی بند کافر دی بولتی بند کافر دی بولتی بند کنے کی تھی صدیق نے کافر دی بولتی بند کر دیتی ابو جہل دی بولتی بند کر دیتی اللہ نے نبی پاک فرماتے ہیں جدوں میں گیا سا نا تے واپس آیا تے میں جبریل نوں پوچھیا جبریل میں آسمان تو سارا کو ویکھ کے دوندا پیا جے میرے کول کسے نے پوچھیا تے میں دس دیتا تے منے گا کون
حضرت جبریل کہندے نے کوئی مننے نہ مننے صدیق منے گا کوئی مننے نہ مننے صدیق منے گا والذی جاء بالصدق وصدق به صدیق نبی دی تصدیق واسطے صدیق پیغمبر دی تصدیق واسطے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جزی وقار غور کر دے جانا صلح حدیبیہ دا موقع ہے صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے تے صلح نامے دے شرطاں لکھیاں جا رہی نے دو شرطاں بڑیاں عجیب آئیاں ایک شرط دی آئی اگر کافراں والوں کو بندہ آئے گا مسلماناں وال تے بندہ مسلماناں نو واپس کرنا پے گا تے جے مسلماناں والوں کو بندہ جائے گا کافراں وال یعنی اسلام چھڈ کے کافر ہو جائے گا وہ بندہ واپس نہیں کرن گے کافر ہے یہ جناب شرط لکھی گئی صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت عمر فرماتے نے میرے دل وچ عجیب جی گل آئی یہ تے انصاف والی گل نہیں اسی بندہ واپس کرنا ہے انہاں نے بندہ واپس نہیں کرنا عجیب جی گل ہے میں عرض کیتی محبوب یہ عجیب جی گل ہے سمجھ وچ نہیں آندی پئی تے میرے آقا فرماتے نے عمر سمجھ وچ نہیں آندی جی سنیا نہیں آندی فرمایا سمجھ وچ آوے تاوی من سمجھ وچ نہ آوے تاوی من سنیا کیوں فرمایا انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں حضرت سیدی حضرت عمر فرما دے میں نا جناب صدیق اکبر دے کولوں دی گزریا حضرت صدیق پر جناب صدیق فرماندے نے عمر پریشان ہے خیر گل کی میں کہ صدیق یار ایک گل تے سمجھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وچ شرط لکھی ہے کوئی بندہ کافراں دا ساڈے وال آئے گا اور توجہ رکھنا کافراں والوں کو بندہ آئے گا ساڈے وال اسی واپس کرنے ساڈے والوں کو بندہ جائے گا کافراں وال کافراں واپس نہیں کرنا صدیق گل سمجھ وچ نہیں آندی حضرت صدیق فرماتے ہیں وہی جملے عمر سمجھ وچ آندی ہے من سمجھ وچ نہیں آندی تاوی من صدیق کیوں فرمایا انہ رسول اللہ کیونکہ وہ اللہ دا رسول ہے الذی جاء بالصدق وصدق به تصدیق صدیق کرے گا تصدیق صدیق کرے گا ہے صدیق کرے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ میرے آقا فرماتے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں بیل خریدیا بیل دا رسا ہاتھ وچ پھڑیا پیچھے بیل دے کے گیا تریا جا رہا ہے تریا جاتا بندہ تھک گیا انہیں آکھیا اے ہن میں کی کرا میں تے تھک گیا وہ دے ذہن اندر خیال آیا میں تھک گیا وا تے بیل میرے کولے میں بیل دے اوتے بیٹھ جانا انہیں بیل نو روکیا ماری پلاکی دے بیل دے اوتے چڑھ کے بیٹھ گیا جدوں بیل دے اوتے بیٹھ گیا تے بیل بولن لگ پیا بندیاں دی طرح کھلا کر لگ پیا بیل کہندا نبی بندیا اللہ تعالی نے مینوں سواری واسطے نہیں پیدا کیتا مینوں اللہ تعالی نے کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے بدن اٹھان واسطے میرے کولوں کھیتی باڑی لینی چاہیے نا ہل چلوا میرے کولوں پانی پرواہ میرے کولوں میرے تے سواری نہ کر نبی پاک نے نہیں گل کیتی تے صحابہ کہندے نے سبحان اللہ سونیا بیل بھی بولدا ہے نبی پاک فرماتے نے ہاں حضرت صدیق نے سن نبی پاک فرماتے نے بیل بولدا ہے تے جیڑی گل میں کر دتی ہے اس گل تے میں بھی ایمان رکھنا میرا صدیق بھی ایمان رکھدا ہے آنا صدیق موجود کوئی نہیں فرمایا میں بھی مننا میرا صدیق تے میرا عمر بھی اس گل نو مندا ہے کیوں والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اللہ اکبر اللہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دے پیگو جیا کو سبحان اللہ اللہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ
صداقت نو جاندا زمانہ توجہ صدیق دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے دیکھو نبی دا خاتم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے بے شک تہاڈی آواز سبتراباد مجھے اونچی آکھو بے شک میں آکھا خلیفہ بلا فصل ہے میں چپ کراں تسی بے شک کہنا آواز گونجے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرتے جانا گالنڈ بند کر کے جائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مان لے کر آؤ اسی کنا کو مان میں جو کہا اللہ در سے جمال دو کنا کو دو 2 لاکھ دینا کو دو وقت وقت میں 5 لاکھ دینا ادھر بھی دیکھو ایک الزام لا دے بھی مال کھاتا اے صدیق نے کیڑا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے گھر جا کے مال جمع کیتا سارے گھر دا مال کٹھا کر لیے کٹھا کر کے پکڑی تے جناب بن کے گٹھڑی سے رتے رکھ کے ٹر پے صدیق تے نالے ٹر دے جا رہے نے تے نالے دیوار تے ہاتھ مار دے جا رہے نے گھر والے پوچھا صدیق کی پہ کر دیو فرمایا دیوار دے وچ کوئی لوہے دی شے جدی نہ رہ جائے جڑی کملی والے دے قدماں وچ نہ جا سکے سب کچھ چکیا آ کے نبی پاک دے قدماں دے وچ ڈھیر کر دیتا گلا کرنیاں سوکھیاں نے تبرہ کرنا سوکھا ہے الزام لگانے سوکھے نے اندام لگانے سوکھے نے کام بھی تے کر کے وکھانا وہ صدیق نے مال کھاتا جس صدیق نے کرتا سارا مال نبی پاک دے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا آ کے اللہ دے پیغمبر دے قدماں وچ رکھ دیتا حضرت عمر فرماتے نے اور میرا بھی دل کیتا آج میں صدیق تو بڑھ جانا ہے میں بھی مال لے کر کے آیا نبی پاک فرماتے ہیں عمر کنا لے کر کے آئے سونے آتا لے آتا آتا چھاڑے آتا آقا فرماتے ہیں صدیق کنا لے آئے سونے گھر رب دا تے رب دے رسول دا ذکر چھٹایا باقی سارا کچھ لے آیا حضرت عمر فرماتے نے میں اتنا اپنی دل وچ آکھیا عمر تو صدیق تو مت نہیں سکدا تو صدیق نو کراس نہیں کر سکدا او صدیق مال کھا گیا انا اللہ دا واسطہ انج نہ کریا کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرو انج نہ ساڈے دل نو زخمی کریا کرو انج نہ ساڈے دل تے سٹا لایا کرو ساڈے نزدیک صدیق عظمت والے نارے گل سنو نا کسے بھی ملک اندر امن رکھن دی واحد شرط دے ایک دوسرے تے مقدسات دا خیال کیتا جائے ایک دوسرے تے تقدس دا خیال کیتا جائے میں تیرے مقدسات دا خیال کرنا تو میرے مقدسات دا خیال کر میں مر نہ جاواں اس دن تو پہلا جس دن میں جناب مولا علی دے بارے کو گل سوچا میری زبان تو کیڑے نہ پہ جان اس دن تو پہلا جس دن میں پیارے حسن دے بارے کو گل سوچا زمین چ غرق نہ ہو جاواں میں اس دن تو
پہلا جس دن تو پہلا میں جناب حسین دے بارے کو گل کرا ویر جی میں ادب کرنا حضرت حسین دا میں ادب کرنا جناب مولا علی دا میں ادب کرنا علی عقیل دا میں ادب کرنا علی محمد دا میں ادب کرنا علی جعفر دا میں ادب کرنا پیغمبر دی یار دا تے کعبہ دی قسم ہے میں تے نبی پاک دے نواسیاں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دیاں جُتیاں چکنا بھی اپنے آپ کے ساتھ سمجھنا وا ایک یار میں نے ایک گل تے دسنا جدوں میں نہیں کرنا پھر تو ہی کیوں کرنا ہے کیوں سٹا مارنا میرے سینے پہ کیوں پریشان کرنا ہے ادب دا تقاضا ہے وے احترام دا تقاضا ہے وے اتفاق دا تقاضا ہے وے تو میرے مقدسات دا خیال کر میں تیرے مقدسات دا خیال کرا تو میرے معاملات اندر نرمی کر میں تیرے معاملات اندر نرمی کرا تو میرے مزاج نو سمجھ میں تیرے مزاج نو سمجھا میں کیویں منواں صدیق دے بارے صدیق پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ صدیق جے تینوں یقین نہیں آندا تے آخری موقع تینوں وکھاواں جناب سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف وچ لکھیا ہے بلکہ میں سیرت دی کتاب اندر پڑھی آئے او صدیق ایک کتاب جو دا نام ہے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ دے وچ لکھیا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر دی خلافت دے دور اندر میں دیکھیا حضرت عمر رات دی طریقے اندر نکلدے نے ایک گھر جاتے نے اس گھر دے اندر حضرت عمر کنی دیر رات رہندے نے رات گزاردے نے رات دا کچھ حصہ پھر واپس آ جاندے نے فرماتے نے میرے دل وچ عجیب و غریب خیال آن لگتا ہے ایک دن میں آکھیا میں پتہ کراں عمر کدھر جاندے نے میں مگر گیا پھر میں بیٹھ گیا دیکھیا حضرت عمر ایک گھر داخل ہوئے کچھ وقت تک رہے پھر واپس آ گئے حضرت عمر چلے گئے تے میں اس گھر داخل ہویا تے میں کی دیکھیا ایک بڈھی دی اماں بیٹھی ہے اکھاں کو نظر نہیں آندا تے اکھاں تے نبی نہیں ہے میں پوچھیا اماں آ جڑا بندہ ہے تیرے گھر وچ کی کردا ہے اللہ اکبر اللہ وہ آکھیا میرے گھر دی صفائی کردا ہے میرے کپڑے بھی تو دیندا ہے مینوں کھانا بھی کھلا دیندا ہے مینوں جناب سب کچھ کردا ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں اماں پتہ ہی یہ بندہ کون ہے آخر میں تے نہیں جان دی یہ بندہ کون ہے آخر اس بندے دا نام عمر ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جناب عمر کے سامنے اس باب دا ذکر کیتا عمر جی تسی ایڈے خیر خواہ حضرت عمر فرماتے نے وہ مینوں دعاواں نہ دے دعاواں صدیق نو دے میرے تو پہلا اس گھر دے وچ صدیق آیا کردا سی اس گھر اس عورت دے کپڑے بھی صدیق دھویا کردا سی اس گھر دا کام بھی صدیق کریا کردا سی میں مننا تے کیویں مننا مینوں دس نہ میرے کلیجے نو رک پہ جاندا ہے میں روواں نہ تے ہور کی کراں مینوں دس نہ میں جذباتی نہ ہواں تے ہور کی کراں میرے پلے وچ رہ کی گیا ہے میرے دامن وچ صدیق دی عزت نہیں رہ کہ مینوں دس میں کیڑے پاسے جاواں میں اپنا درد سناواں تے کینوں سناواں او صدیق جڑا تن من تن پیغمبر تو قربان کر لے ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا علی جی دسو نا سب تو زیادہ تواڈے نزدیک بہادر کون ہے حضرت علی فرماتے نے میرے نزدیک سب تو زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے پوچھا گیا وجہ کی ہے فرمایا دن مکے دے کافر نبی پاک دے گلے وچ پٹکا پا کے تے پٹ دے کے آپ کو پھا دین دیاں کوششاں پہ کردے سن اودوں صحابہ کمزور سن مارے سن تے کافر تگڑے سن کوئی نیڑے نہیں سی جاندا میں ویکھیا صدیق نو صدیق کو کافراں نو دھکے ماردا سی تے تمام تے رو کے کہندا سی تقتلون رجلا یقول ربی اللہ تقتلون رجلا یقول ربی اللہ کیا تسی اس بندے نو جانو مار دیو گے جڑا کہندا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اور جدوں لوگ ڈردے سن وہ صدیق اپنے من تے پتھے کھایا کردا سی پیغمبر دی خاطر صدیق تو بڑا بہادر کوئی نہیں صدیق تو بڑا عالم کوئی نہیں صدیق تو بڑا متقی کوئی نہیں صدیق تو بڑا نمازی کوئی نہیں کہ تینوں حدیث یاد نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا
اج کنے مریض دی اجازت کیتی ہے جناب صدیق کہندے نے میں کیتی ہے اج کنے جناب جنازہ پڑھیا ہے صدیق کہندے نے میں پڑھیا ہے اج کنے خرچ کیتا ہے صدیق کہندے نے میں کیتا ہے اج کنے جناب نیکی دا کم کیتا ہے حضرت صدیق فرماتے نے میں کیتا ہے حتیٰ کہ اتھوں تک حدیث اندر آندے میرے نبی نے فرمایا او صدیق رب نے تینوں شان دیتا ہے قیامت والے دن جدوں تو جنت دے سامنے جا کے کھڑا کھونا ہے ہر دروازے نے کہنا ہے صدیق میرے وچ داخل ہو جا صدیق میرے وچ داخل ہو جا صدیق ہوئے جنوں جنت دا ہر دروازہ موسٹ ویلکم کہے گا جنوں جنت دا ہر دروازہ مرحبا کہے گا مینوں دسنا میں رووانا تے اور کی کرا وہ صدیق دے بارے میں گلاں سنا دس کیویں سنا یار مینوں دسنا وہ صدیق دی بدخوئی سنا تے میں کیویں سنا میرے صدیق بیمار تے نے بستر تے ماشا صدیق آئیاں تے ویکھیا آپ دا کفن میڑا کفن جناب پرانا کفن ہے فرماتیاں نے بابا کفن جناب کپڑے جڑے پہنے نے وہ کپڑے جناب پرانے کپڑے پائے تے فرمایا بیٹا گل سننا اس کپڑیاں تے زعفران دے داغ لگے ہوئے تے فرماتے نے بیٹا اج دن کیڑا ہے اللہ اکبر اللہ بابا اج سوال دا دن ہے فرماتے نے لگدا ہے اج میں اپنے اللہ دے حضور پیش ہو جاواں گا اج میں دنیا تو چلا جاواں گا میری تمنا بھی یہی ہے میں اس دن دنیا تو جاواں جس دن اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے تے بیٹا عائشہ گل سن لے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں اے جڑے میرے کپڑے نے نا انہاں کپڑیاں نوں دھو کے اچھا کر کے دے وچ مینوں کفن دے دینا ہے مینوں کفن دے دینا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں عائشہ صدیقہ عرضاں کردیاں نے بابا ہے کیوں تسی وقت دے بادشاہ تواڈے واسطے نواں کپڑا بھی تے لیاندا جا سکدا ہے پر میں نا نواں کپڑا جنہ بجائے تے کسے غریب نوں دے دینا ہے کیونکہ غریب نوں زندے نوں زیادہ ضرورت ہے کپڑیاں دی میں تے دنیا تو ٹر جانا ہے گل نویں کفنا نال نہیں بندی گل تے امان نال بنیا کر لئے مینوں دسنا جڑا دنیا تو گیا ہے کفن بھی پرانا پا کے گیا ہے جڑا دنیا تو گیا ہے نویں کفن دے پیسے بھی بچا کے گیا ہے جڑا دنیا تو گیا ہے نویں کفن دا کپڑا بھی قریب نوں دے کر کے گیا ہے وہ حق کھا گیا میرے نبی دی بیٹی دا نا اللہ دا واسطہ نہیں ہو سکدا میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے صدیق عظمت والا صدیق امانت والا صدیق شرم تے برم والا رب دا قرآن فیصلہ پیا کردا ہے فرمایا بالذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے